ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں انتہائی اہم موضوع میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جس کا مین عنوان آپ یہ دے لیں، اولاد کے حقوق جو والدین پر لازم ہیں۔ والدین پر لازم ہے کہ وہ اولاد کے حقوق ادا کرے۔ ہمارے معاشرہ کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اولاد ہمارا احترام کرے، والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارا ادب بجا لائیں، بچہ ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو، بچہ ہماری تعظیم کرے، یہ اکثر تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو جس وقت ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ میرا ادب کرے، اولاد میرا ادب کرے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ ہم تقاضا تب کر رہے ہوں گے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ ابھی 1-2 سال کا، 4-5 سال کا ہو، 9-10 سال کا ہو تو میں کہوں کہ میرا بیٹا میرا ادب نہیں کرتا۔ یہ تب ہوگا جب بچہ 20 سال کا ہوگا، 18 سال کا ہوگا، 25 سال کا ہوگا، اس سے آگے چلا جائے گا تو والد کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ بے ادب ہو گیا، اولاد بے ادب ہو گئی ہے، بیٹی ایسی نکل آئی ہے کہ بات ہی نہیں مانتی۔ یہ چیزیں ہم اس وقت یعنی کہ جب بچے کی عمر ہو جاتی ہے 18 سے اوپر، تب ہم تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کریں، لیکن بچے نہیں کرتے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ جب وہ 15 سال کا نہیں ہوا تھا، 18 سال کا نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے ہم نے اس بچے کے ساتھ کیا رویہ رکھا، ہمارا انداز کیا تھا اس بچے کے ساتھ۔ یہ وہ حقوق ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ جو والد والدہ ان حقوق کو سمجھتے ہیں، ان پر نگرانی کرتے ہیں، ان کو پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو شکایت کا موقع ہی نہیں ملتا۔ وہ والد والدہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ بڑا اچھا ہے، بڑا فرما بردار ہے، بڑا خوش رکھنے والا ہے، ہمیں ہر فکر ہماری کرتا ہے۔ لیکن جب یہ دھیان نہیں دیا ہوتا بچپن میں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، پھر رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ رہا ہوں جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ تقریباً 80 حقوق ہیں۔ کتنے؟ 80 حقوق ہیں اولاد کے والدین پر لازم، جو والدین نے ادا کرنے ہوتے ہیں بچوں کے۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مستحب درجے پر ہیں، کچھ وہ ہیں جو سنت کے درجے پر ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو واجب کے درجے پر ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو فرائض کے مقام رکھتے ہیں۔ اور ان میں چند حقوق ایسے ہیں کہ اگر والد والدہ نے وہ ادا نہ کیے ہوں گے اپنی اولاد کے، تو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ان والدین کو پکڑے گا، ان والدین سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کے یہ حقوق ادا کیوں نہیں کیے جبکہ میں نے تمہیں ہر لحاظ سے موقع عطا فرمایا ہوا تھا۔ اب بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ حق کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا تو نقصان کرتے جا رہے ہیں، ہوتا جائے گا مزید۔ اس لیے آج سے یہ غور کریں، جو غیر شادی شدہ افراد بیٹھے ہیں وہ اس لحاظ سے سوچیں کہ آگے آنے والی زندگی میں ہم نے شادیاں کرنی ہے تو ہماری اولاد کے حقوق ہم پہلے ہی سیکھیں کہ اولاد کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ جو شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو اسی پوائنٹ پر سمجھیں کہ ہماری اولاد موجود ہے تو اب ہم پر لازم ہے فوری طور پر کہ ہم ان پر نظر رکھیں۔ اگر بڑے ہو گئے ہیں تو اس لحاظ سے بھی ان کے کچھ حقوق ہیں، ان پر بھی نظر رکھنی ہے۔ یہ چند چیزیں آپ نے بڑی توجہ سے سماعت فرمانی۔ ٹائم کی مناسبت سے تفصیل میں نہیں سنا سکتا ساروں کی، لیکن آپ کے سامنے میں ان کو اجمالی طور پر مختصر انداز میں چند رکھتا ہوں، غور کیجیے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک بات ذہن میں رکھیں میرے پیارے سارے بھائی، ایک ہوتا ہے احساس۔ کیا چیزیں؟ کیا چیزیں؟ احساس۔ احساس نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بندے کو کٹ لو، مار لو، گالیاں دے دو، اس کو کان پکڑا دو، الٹا لٹکا دو، احساس نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب احساس آ جائے بندے کے اندر تو ان ساری چیزوں میں سے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ احساس ہی بندے کو سیدھے رستے پر لے جاتا ہے۔ میں اس کی بڑی عام فہم مثال دیتا ہوں۔
اگر مجھے احساس ہو کہ یار بھوک لگی ہوئی ہے تو میں کیا کروں گا؟ اگر احساس ہو کہ بھوک کوئی نہیں لگی ہوئی تو میں کھانا کھاؤں گا؟ نہیں۔ احساس ہو کہ یار نہیں بھوک محسوس ہو رہی ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے تو کھانا کھاؤں گا۔ پیاس محسوس ہو رہی ہو تو پانی پیوں گا۔ پانی پینے کے لیے جو جو ذرائع مجھے اپنانے پڑیں گے اپناؤں گا۔ اٹھ کے جانا ہے، کسی کے ذریعے سے منگوانا ہے، کچھ بھی ہو، فون کرنا ہے، کچھ بھی کام ہو کروں گا۔ پیاس محسوس ہوئی تو کام کیا پیاس بجھانے کے لیے، بھوک لگی محسوس ہوئی تو بھوک کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے جو بھی کام تھا وہ کیا۔ اگر مجھے تھوڑا سا محسوس ہو کہ مجھے حاجت ہے کہ میں واش روم جاؤں تو واش روم جانا پڑے گا۔ یہ ہے احساس۔ میں موٹی مثالیں دے رہا ہوں جو روزانہ ہمارے ساتھ بیتتی ہیں۔ جس بندے کو احساس ہوگا وہ کام کرے گا، اور جس کو احساس نہیں ہے وہ کام کبھی نہیں کرے گا۔ اگر اولاد کی تربیت کا احساس بندے کو ہو جائے، محسوس ہو بندے کو، لازمی طور پر احساس لگ جائے کہ میں نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، یہ ان کے حقوق ہیں میرے اوپر، تو لازمی بات ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے گا۔ اور اگر احساس ہی نہیں ہے نا تو پھر اولاد کہاں سے کہاں جاتی پھرے، کبھی بھی باپ جو ہے وہ اس کی تربیت نہیں کرے گا۔ وہ عام طور پر کہتے ہیں کہ میں نے ایک بات تو آپ کو کر دی ہے لیکن محسوس نہ کرنا۔ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، اس سے میں کوئی بات کرے نا، کہتے بھائی محسوس نہ کرنا کہ میں نے ایک بات کی آپ کو، کہ اگر بات کی ہے تو محسوس کیوں نہ کریں؟ کہتے نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو برائی کی طرف نہیں لے جانا، نیگیٹو نہیں لے جانا، یہ انداز ہونا چاہیے کہ اس کو نیگیٹو نہیں سمجھنا، محسوس کرنا ہے لیکن اس محسوس کو مثبت رکھنا ہے، پازیٹیو لینا ہے۔ تو یہ جتنی میری باری باتیں ہیں نا آج والی، ان ساروں کو آپ سب بھائیوں نے بھی پازیٹیو لینا ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اور فکر کرنے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو کیا کمی رہ گئی، وہ کمی ہم نے آگے نہیں آنے دینی۔ اب ان کا ذرا ایک اجمالی طور پر سنیے، اور پہلے یہ ایک آیت سن لیجئے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے سورہ التحریم، آیت کا نمبر ہے 6، 28واں پارہ۔ اللہ پاک نے واضح مخاطب فرمایا ہے والدین کو، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو بچانے کا کام کس کے ذمہ لگایا گیا؟ بڑوں کے۔ اولاد بعد میں مخاطب ہوگی جب وہ بڑی ہوگی، وہ اس آیت کے تحت بعد میں آئیں گے، لیکن جو اب بڑے ہیں وہ تو اب سے ہی اس آیت کا مخاطب ہے۔ اللہ پاک اب ہی سے فرما رہا ہے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال بچوں کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ اس کا مطلب ہے بچوں کو آگ سے بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور آیہ مبارکہ جو سورہ التغابن کے اندر ہے، آیت کا نمبر ہے 16، 15۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا مال و دولت اور تمہاری اولاد یہ دونوں تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اور جب بندے پر آزمائش آ رہی ہو نا جی، تو آزمائش میں بندہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، آزمائش سے نکل جاؤں، دعائیں بھی مانگتا ہے۔ اور اگر آزمائش آ جائے اور کہے نہیں جی آنے دو خیر ہے، تو وہ بندہ پھر عقلی لحاظ سے کامل نہیں سمجھا جاتا۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کتابوں کے اندر ہے، فرمایا الا، خبردار سارے سن لو، کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک کو اللہ پاک نے نگران بنایا ہے، نگران، نگہبان بنایا ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا جو جو تمہارے نگرانی میں تھے ان کے ساتھ تم لوگوں نے کیا رویہ اپنایا۔ اگر احساس ہی نہیں ہے اپنے بچوں کی تربیت کا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دے لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس کو کہتے ہیں کلمہ تحدید، ابھارنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ الا، سارے سنو، خبردار، توجہ کرو، لازمی پوچھا جائے گا تم سے۔ یہ نہ کہنا کہ جناب ہماری موج لگ جائے گی بس
بچے آج دیکھیں نا، کسی والد کو پوچھ لیں آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بن جائے، کیا کر رہا ہے جی، انجینئر بن رہا ہے، بہت اچھا ہے، بننے دو، اور کیا کر رہا ہے، وہ میرا بچہ جناب فلاں جاب پر لگ گیا، بڑی اچھی گل ہے جی، فلاں چلا گیا فلاں۔ چند دن پہلے یہاں میرے پاس ایک خاتون اور ایک بیٹا آیا اس کا، وہ کچھ پوچھنے کے لیے آئے تھے، ان کو کچھ مسائل تھے، تو میں نے اس خاتون کے بیٹے سے پوچھا، اس بیٹے نے یہاں اتنی اتنی نکر پہنی ہوئی تھی، یہاں تک، اس سے بھی تھوڑی میرے خیال سے اوپر ہوگی، میں نے اس سے پوچھا کیا کرتے ہو، کہتا ہے کہ اس نے اپنی ایک نوکری بتائی، میں فلاں جگہ جاب کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ مسجد میں آ رہے تھے تو یہ اگر آپ برا پہن کے آ جاتے تو کیا تھا؟ مجھے کہنے لگے کہ جو مسئلہ ہم لے کر آئے ہیں نا جی، پلیز آپ وہ مسئلہ ہمیں بتائیں۔ ماں اس کے ساتھ، اس کی ماں مجھے کہتی ہے کہ مہربانی، مسئلہ بہت بڑا تھا اور حل بھی ان کا مجھ سے ہی ہونا تھا، مجھے پتا تھا کہ ان کا مسئلہ میں ہی حل کر سکتا ہوں اور کہیں نہیں ان کا مسئلہ حل ہونا تھا، اس لیے میں نے پھر کہا کہ جب میرے پاس آیا تو میں ذرا ان سے بات کر لوں طریقے سے۔ تو میں نے کہا خاتون اس بچے کو لے جاؤ، اس کو پہلے بتائیں کہ اس نے میرے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، عام طور پر میں ایسی بات نہیں کرتا، میں نے کہا لے جائیں اس بچے کو۔ وہ کہنے لگی نہیں جی معذرت، میں ان سے معافی مانگنی ہے۔ میں نے پھر اس کو کہا میں تجھے شرم نہیں آ رہی، تیرے سامنے تیری ماں تیری وجہ سے مجھ سے معافی مانگ رہی ہے، شرم آئی ہے؟ سیر ایسے کر گیا، غصہ تو اس کو بڑا آ رہا ہوگا میرے اوپر، لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا، ان کا مسئلہ میں نے حل کرنا تھا، اور میں جو بات کر رہا تھا بات بھی صحیح تھی۔ میں نے کہا آپ کب آتے ہیں ڈیوٹی سے؟ اس نے کہا میں اس ٹائم آ جاتا ہوں۔ میں نے رہتے کہاں ہیں؟ اس نے مجھے یہاں اپنے مکان نمبر بتایا۔ میں کبھی آ کے نماز پڑھی مسجد میں؟ کہتا کبھی نہیں۔ میں آج سے پہلے تو نے مجھے یہاں دیکھا یا میں نے تجھے دیکھا، کبھی ملاقات کی ہو؟ کہتا نہیں، 4 سال ہو گئے مسجد آ کے بھی نہیں دیکھا کہ مولوی کیڑا خطبہ دے رہی ہے، جمعہ بھی نہیں، نمازاں بھی کوئی نہیں۔ میں نے اس خاتون کو کہا یہ کیا کر رہی ہیں آپ ماں جی؟ کہندی غلطی ہو گئی، مسئلہ بھی اسی کا ہی تھا، کہندی غلطی ہو گئی۔ پھر میں نے خیر ان کا مسئلہ حل کیا، بتایا ان کو۔ اس لڑکے کو میں نے کہا کہ اندھا سمجھنا بات کو، تو جاتے جاتے مجھے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معافی دیجیے گا۔ میں نے اینڈ پر اس سے 4 محبت والی باتیں کی، کہتا ہے مجھے معافی دیجیے گا، غلطی ہوگی، مجھے نہیں ایسے کہنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ میں نے چند لفظ بولے اسی لیے ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو، کیا ہو؟ احساس ہو۔ میرے پیارے بھائیوں میں پوائنٹ سارا ذکر کر رہا ہوں احساس پر، احساس نہیں ہے تو سب کچھ ختم ہے، احساس ہو جائے گا تو فکر لگ جائے گی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احساس دلوایا ہے، فرمایا سنو تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اپنے معتاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب ذرا سنیے گا وہ چند حقوق جو حدیثوں کے اندر بیان ہوئے ہیں، میں نے پہلے ذکر کر دیا تقریباً کتنے حقوق ہیں، 80 کے قریب وہ حقوق ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر ان کا ذکر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب بندہ شادی کرنے لگے تو شادی سے پہلے ہی عورت ہے تو عورت اچھے مرد کا انتخاب کرے، اور اگر مرد ہے تو مرد اچھی عورت کا انتخاب کرے۔ یہ میری اچھائی کے اندر آپ سمجھ آئیے، میں اس میں بڑا کچھ کہہ چکا ہوں اس لفظ کے اندر، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ پھر ایک دوسرا بڑا جو حق ہے، جب شادی کر رہے ہوں تو شادی کے موقع پر جو جو نکاح کے وقت کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، یہ اولاد کا حق ہے۔ اگر بعد میں اولاد ہو اور اولاد بگڑ جائے تو پھر دھیان کیجئے کہ جب میں نے شادی کی تھی یہ اولاد لینے کے لیے تو میں نے کرتوت کیا کیا کیے تھے اپنے نکاح کے موقع پر۔ اگر ڈانس کیا تھا، ناچ کیا تھا، گانے ہوئے تھے، بےہودگیاں ہوئی تھیں، خواتین کی عزتوں کو اچھالا گیا تھا اور با پردہ اہتمام نہیں کیا گیا تھا، تو وہ آگے سے اولاد اگر نقصان کرنا شروع ہو جائے نا آپ والدین میں سے کسی کا، تو سمجھ جائیے کہ ہم سے پیچھے غلطی ہو گئی ہے۔ اپنے آپ کو کوسیے گا، اولاد کو مت کوسیے گا، ہم سے غلطی ہوگی جس کا رزلٹ ہمارے سامنے اولاد کی شکل میں آئے گا۔ اس کے بعد ایک بڑا حق ہے یہ شادی کے معاملات کے بعد، جس وقت حقوق زوجیت ادا کرنے ہوں، یہ ایک بڑا لمبا مسئلہ ہے، میں آپ میں سے اکثر بھائیوں کو کہوں گا کہ کبھی کو ٹائم ملے تو اس کو علیحدہ تسلی سے پڑھیے گا۔ باپ پردہ ہو کر مکمل طور پر شرم و حیا کے ساتھ یہ والے معاملات بجا لانے چاہیے، ورنہ اگر اس ٹائم خاموشی اختیار نہ کی جائے حقوق زوجیت ادا کرتے ہوئے، خاموشی اختیار نہ کی جائے تو بچوں کے بے حیا ہونے کا، توتلا ہونے کا
اور بعض دفعہ انتہائی درجے پر بحث ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ گفتگو پائی جائے گی، بےہودگی والی گفتگو پائی جائے گی زوجین میاں بیوی کی طرف سے، تو اس کا اثر بچوں پر آگے جا کے پڑے گا۔ اس لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کی بخاری شریف کے اندر دعا سکھائی ہوئی ہے، فرمایا جب یہ موقع آئے تو اس سے پہلے ہی یہ دعا مانگا کرو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ اس موقع پر بھی ہم دونوں کو شیطان سے بچا لینا، اور اس کے بعد جو تو ہمیں اولاد عطا فرمائے اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا لینا۔ اور اگر یہ اہتمام نہ کیا جائے گا تو شیطان وہاں آ کر سارے معاملے کے اندر گڑبڑ کرے گا، اور نقصان اس کا اولاد کی شکل میں بعد میں دیکھنے کو ملے گا، پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو پیدائش کے وقت کافی سارے حقوق ہیں، ان کا نام اچھا رکھا جائے، ان کے کانوں میں اذان دلوائی جائے، ان کی تحنیک جس کو ہم گٹی کہتے ہیں وہ اچھے بندے سے دلوائی جائے، اچھے بندے سے گٹی دلوانی چاہیے، نمازی آدمی سے، پرہیزگار آدمی سے۔ یہ جو گٹی ہوتی ہے نا جس کو ہم گڑتی کہتے ہیں، وہ کھجور کے ذریعے یا میٹھی چیز کے ذریعے، شہد کے ذریعے سے بچوں کو دلواتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بچے کی طبیعت پر۔ مٹھائی کی گٹی کیوں دیتے ہیں، مرچاں کی گٹی کیوں نہیں دیں دے؟ مرچا بھی لگا کے دیکھو، تاریخ میں ملتا ہے ایک بچے کا ذکر، کئی ہوں گے لیکن ایک کا ملتا ہے، اس کو خون کی گٹی دی گئی تھی، اور جب وہ بچہ بڑا ہو گیا تو معاشرے کے اندر بہت بڑا قاتل بنا تھا وہ لڑکا، اس نے اتنے قتل کیے، بہت بڑا ظالم انسان تھا وہ، گٹی اس کو خون کی دی گئی۔ مٹھاس کی گٹی اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر میٹھا رہے، اچھا رہے، اس کی وجہ سے خوشیاں آئیں، دوسرے لوگ خوش ہوں۔ یہ گڑتی اچھے بندے سے، باعمل آدمی سے دلوانا، کوئی سگریٹ پینے والا ہو، کوئی چرس پینے والا ہو، کوئی حقہ پینے والا ہو، دادا نانا چانا اندے کو نہیں دلوانے، دلواؤ بے نمازی دلواؤ اندے کو، جب بے نمازی گٹی دے گا تب وہ دیکھنا وہ پوترا دوترا جڑا بھی ہے وہ نہیں نکلے گا۔ یہ حق ہے اس بچے کا۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس کے اندر جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اپنے بچوں کو خود پیارے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑتی ہم بھی دے سکتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ کی صحبت کی وجہ سے تہجد گزار ہیں، لیکن جب آپ موجود ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ میرے بچے کو گڑتی عطا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بچوں کو گڑتیاں عطا فرمایا کرتے تھے، کانوں کے اندر اذانیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کرتے تھے۔ دادے پر دادے نو اذان پڑھنی نہ آندی ہوئے، اذان دے تلفظ ہی غلط، اشہد اللہ ہی صحیح بولنا نہ آوے، اشہد ان محمد رسول اللہ بولنا صحیح نہ آوے، گڑتی دے دیتی تو بچہ بڑے ہو کے کلمات تلفظ کے ساتھ پڑھے گا، اس کا اثر تو سیدھا کانوں میں چلا گیا، جو میں نے سن لیا وہی جناب بعد میں پڑھتا پھروں گا۔ یہ گڑتی کا بڑا اثر ہے، یہ بھی اس بچے کا حق ہے۔ پھر بچے کے حقوق کے اندر ایک بڑا حق جو ہے میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد میں تھوڑا سا اگلے دور میں آ رہا ہوں جو کہ انتہائی ضروری ہے۔ پہلے دن سے ہی جب بچہ دودھ پینے لگتا ہے تو ظاہر ہے دودھ اس نے اپنی ماں کا پینا ہے، اور دودھ بنتا ہے خوراک سے، تو دھیان کرنا ہے کہ بندہ کما کر لانے والا اپنی بیوی کو حلال کی کمائی کھلا رہا ہے یا حرام کی کمائی کھلا رہا ہے۔ وہ دودھ جو بچہ پیے گا اس غذا سے خوراک بنے گی بچے کی، اس خوراک کا اثر بچے پر پڑے گا، بچے کی ساری پرورش حرام سے ہو رہی ہوگی اگر والد شوہر اپنی بیوی کو حرام کی کمائی کھلا رہا ہوگا تو۔ اب کیا خیال ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر ان والدین کا ادب و احترام کرے گا جنہوں نے پہلی خوراک کی اس کے اندر جو ہے وہ حرام مال سے ڈالی ہوگی؟ لہٰذا نظر رکھیں میرے پیارے بھائیوں، آپ سے پوچھا جائے گا میدان حشر میں کہ آپ نے اپنی بیوی کو کون سی روزی کھلائی اور اپنی بیوی کے ذریعے سے بچوں کو کون سی روزی کھلائی تھی، حرام تھی یا حلال تھی؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک تم اس کا جواب نہ دے لوگے تمہیں ایک قدم بھی وہاں سے آگے نہیں اٹھانے دیا جائے گا۔ لہٰذا توجہ رکھیں کہ میرا مال کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر کوئی خاتون پیسہ کماتی ہے، کوئی آن لائن جاب کرتی ہے یا کہیں جا کر باپردہ کہیں جاب کرتی ہے، تو اس پر بھی لازمی ہے کہ وہ بھی نظر رکھے میں اپنے بچے کا جو اہتمام کر رہی ہوں خوراک کا کہاں سے کر رہی ہوں۔ پھر اس سے تھوڑا آگے چلے جائیں، جب بچہ دودھ سے اگلی منزل میں جاتا ہے، کھانا پینا کچھ شروع کر دیتا ہے، تو پھر بھی سارا خوراک کے اوپر معاملہ، وہ خوراک کہاں سے آ رہی ہے؟ اب اس کا ڈائریکٹ ماں کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کمائی کے ساتھ رابطہ بن گیا، جو آپ کما کر لائیں گے بچہ کھائے گا، اس کی پرورش، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت، اس کی بڑھوتری وہ کس خوراک کے ساتھ ہو رہی ہے؟
یہ حق ہے بچے کا. والدان کہتے ہیں بچہ ہمارے حقوق نہیں ادا کر رہا، بچہ ہمارے حقوق نہیں ادا کر رہا، ہمیں آگے سے آنکھیں دکھاتا ہے، گھورتا ہے، میرا تو دل کرتا ہے رونے لگ جاؤں. رو، دھیان تو کرو اس کو پالا کہاں سے ہے، پیسے کہاں سے لائے تھے، اس کی پرورش کس مال سے کی ہوئی ہے. آج اگر وہ سارا کچھ کر رہا ہے تو پھر رونا ہی بنتا ہے ہمارا اپنے اس گزرے ہوئے کل پر. اس سے آگے چلتے ہوئے آج کل اکثر کلیپنگ سکھاتے ہیں مائیں اپنے بچوں کو، کچھ تھوڑا سا کام ہو نا کلیپنگ کرو، جاتے آتے کہتے ہیں بیٹا بائے بائے کرو، ہاتھ ہلا کے ٹائی ٹائی کرو. کسی آنے جانے والے کو مائیں کہتی ہیں ہاتھ ہلاؤ ٹائی ٹائی بائے بائے. یہ مائیں سکھا رہی ہوتی ہیں، وہ پھر بچہ ایسا 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 یہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے بتاؤ یہ کس کا انداز ہے، یہ کس کا انداز ہے؟ اسلامی انداز ہے؟ یہ تو انگریز کا سکھایا ہوا انداز ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ دایاں بایاں پہچاننا شروع ہو جائے تو اسی وقت ہی سے اس کو دائیں اور بائیں کی پہچان کرواؤ. اور یہ والا مرحلہ بولنے سے پہلے کا ہے. کئیوں کے چھوٹے چھوٹے پوتے ہوں گے جو بڑے ہو گئے، کئیوں کے بچے ہوں گے، ابھی بچہ بولتا بعد میں ہے، یہ دایاں بایاں پہلے سے ہی پہچاننا شروع کر دیتا ہے. میرا بیٹا بھی چھوٹا سا ہے، 2 سال کا بھی نہیں ہوا، 1.5 سال کا ہوا ہوگا، وہ دایاں بایاں بھی پہچانتا ہے، بیٹھنا بھی پہچانتا ہے، کھڑے ہونا بھی پہچانتا ہے، میرا جوتا بھی پہچانتا ہے، میری جرابیں بھی پہچانتا ہے، موٹر سائیکل کی چابی کا بھی اس کو پتہ ہے. بولتا نہیں ابھی تک، جب پانی میں اس کو پکڑاؤں تو وہ پکڑتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے. پانی پینے کے بعد کہتا ہوں، مطلب ہوتا ہے گلاس پکڑ لو، میں گلاس پکڑ لیتا ہوں. بھوک لگتی ہے تو وہ دوڑتا ہے بورچی خانے کی طرف، فریج کی طرف، دروازہ کھولتا ہے، بولتا کوئی نہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پریکٹیکل ہے چیزیں. یہ دایاں بایاں کا پہچاننے کا مرحلہ یہ بولنے سے پہلے کا ہے. آقا پاک تو فرما رہے ہیں اس کو دایاں بایاں پہچانو، پہچان کرواؤ، اس کو پکڑنے کا اہتمام کرواؤ، پکڑتا کس ساتھ سے ہے. یہ ساری چیزیں اپنے گھروں کے اندر کروانا یہ بچوں کا حق ہے. پھر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ بولنے لگے نا، قریب ہو، تو اس کی زبان سے سب سے پہلا لفظ اللہ نکلنا چاہیے. کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ. کب نکلے گا؟ جب اس کے سامنے اللہ 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 کیا جا رہا ہوگا. اگر اس کے سامنے وہ گانے چل رہے ہوں گے، گیمیں چل رہی ہوں گی، الٹے پلٹے نظام چل رہے ہوں گے، تو بچہ پھر اللہ اللہ بولے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین سنو، اپنے بچوں پر نظر رکھو، اس کے سامنے کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کیا کرو. جب وہ زبان کھولے تو اس کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ وہ اللہ کا نام نکلنا چاہیے. غور کیجئے ہمارے بچوں کے سامنے کیا ذکر ہو رہا ہے. ابھی ہماری چند لمحے پہلے بات ہو رہی تھی، کئی بچے آج کل ایسے ہیں جن کو بار بار فیڈ کیا جائے، سمجھایا جائے سمجھ جاتے ہیں. یقین جانو سمجھ جاتے ہیں بچے. اور یہی عمر ہے 5 سال سے لے کر آج کل تو 5 بھی نہیں بلکہ 3.5 سال پہ آ جائیں. اکثر بچے میں نے دیکھے ہیں اسکولوں کے اندر داخل ہیں 3.5 سال کے، 3.5 سال اسکول میں جا رہا ہے، بیگ پیچھے پہنا ہوا ہے، اسکول میں اتنی موٹیاں کتابیں اس کے کندھے پر لدی ہیں، وہ لکھتا ہے، پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. اس کو ٹیچریں سکھاتی ہیں، گھر میں والدین سکھاتے ہیں. یہ جو عمر ہے نا 3.5 سال لگا لیں، 4 سال لگا رہے ہیں، اس سے لے کر 10 سال تک یہ عمر ہے بچے کی، وہ جو آپ نے فل بٹا فل اس کی تربیت کرنی ہے، اسلامی نظام اس کے سامنے لانا ہے. ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بڑے پوائنٹ یہاں پر سکھائے ہیں. فرمایا اپنے ان بچوں کو، اس عمر والے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سکھاؤ. دوسرے نمبر پر فرمایا میری محبت سکھاؤ. تیسرے نمبر پر فرمایا میری آل پاک کی محبت سکھاؤ. ایک دوسری روایت میں فرمایا قرآن پاک کی محبت سکھاؤ. غور کریں ہم کیا سکھاتے ہیں اس عمر کے بچوں کو. اگر تو قرآن پاک سکھا رہے ہیں، اللہ پاک کی محبت سکھا رہے ہیں، نبی پاک کی محبت سکھا رہے ہیں، تو خوش ہوں، شکر کریں. موضوع بہت لمبا ہے، اس کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آگے آپ کو مزید سناؤں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا موجود ہے قرآن پاک کے اندر. آپ سارے بھائی پڑھتے ہیں نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آگے ومن ذریت. یہ ذریت کون ہوتی ہے؟ اولاد.
تنہائی میں بیٹھ کر دعائیں مانگے، مولا جہاں تک میرا کام تھا اپنی اولاد کو سمجھانے کا، تربیت دینے کا، بے حیائی برائی سے بچانے کا، وہ سارا میں نے کر دیا، اب تیری بارگاہ میں میری دعا ہے کہ مولا میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ دعائیں مانگتے ہیں اپنی اولاد کی خاطر، مولا میری اولاد نیک ہو جائے، مال مجھے مل جائے، دولت مل جائے، شہرت مل جائے، ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے، اور ساری دعائیں مانگتے ہیں تو اولاد کی خاطر بھی دعائیں مانگے، اگر پہلے سے مانگتے ہیں تو بہت اچھا ہے، تہجد ٹائم اٹھ کر رو رو کر دعائیں مانگے اپنی اولاد کی خاطر، اگر اولاد بڑی ہو کر بگڑ گئی ہے اس کے لیے بھی دعائیں مانگے، سورہ الفرقان کے اندر اس اولاد کے لیے بھی علیحدہ دعا لکھی ہوئی ہے، دعائیں مانگے اپنی ان اولاد کے لیے، اللہ پاک بڑی اولاد پر بھی کرم فرما دے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، فکر اپنے اندر پیدا کریں، احساس پیدا کریں، جیسے میں نے پہلے کہا بھوک لگے تو روٹی کھانے کے لیے فکر پیدا ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس طرح کی فکر اپنے اندر پیدا کر لے کہ اس اولاد کی تربیت ہم نے کرنی ہے، بچہ ہمارا، پیدائش ہمارے پاس ہوئی، اس کے سارے پیسے خرچہ ہم کر رہے ہیں، 3 سال 4 سال کا بچہ ہماری گود کے اندر ہے، موبائل لیے ہوئے، سامنے کوئی بڑی اسکرین اس کے سامنے چل رہی ہے، ہمارے 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 سے 18 سال کے بچے کو ساری محنت ہم کریں، اور کنٹرول یہودیوں نے اپنے قبضے میں ہمارے 3 سال کے بچے کو کر لیا ہوا ہے، فکر کہاں گئی ہماری؟ مسلمان کون سی خوشی کے اندر زندگی گزار رہا ہے؟ یہ بچے کل کا ہمارا مستقبل ہے، ہم چلے جائیں گے، انہی بچوں نے آ کر ہماری مساجد کو آباد کرنا ہے، اسلامی نظام آگے انہوں نے لے کر چلنا ہے، اگر یہ بچے ہی شروع سے بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کل کو آ کر قرآن پاک کو آگے لے کر جائیں گے، اسلام کو آگے لے کر جائیں گے؟ آج ہی سے ان کو کنٹرول یہودی کر رہے ہیں، اتنی تو آپ دادوں کو نہیں پتا ہوگا جتنی گیمیں ان بچوں کو چلانا آتی ہیں، جتنا موبائل یہ بچے استعمال کر لیتے ہیں، اگر کروانا ہی ہے تو ان کو اچھی اچھی چیزیں سکھوائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کو فکر لگا کر اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں، احساس ہو جائے، جیسے میں نے کہا کہ بھوک لگے تو احساس ہوتا ہے، پیاس لگے تو احساس ہوتا ہے، بندہ پانی پیتا ہے، اس کو احساس لگائیں اپنے دل کے اندر، فکر پیدا کریں۔ اور سب سے آخری جملہ میں بولوں گا، ان بچوں کی تربیت میں آپ مردوں کا کردار 40% ہے، اور 40 سے باقی جو 60% ہیں وہ آپ کے گھر کی خواتین کا کردار ہے، اگر خواتین پر آپ توجہ دے لیں تو خواتین یقین جانیں آپ کے چھوٹے سے بچے کو بچپن ہی کے اندر ایسی عادتوں پر ڈال دیں گی کہ وہ بچہ جو ہی جوانی کے عالم میں آئے گا اللہ پاک کا ولی بن چکا ہوا ہوگا۔ بڑے بچے ایسے کائنات کے اندر موجود ہیں جن کی ماؤں نے تربیت کی ہے، والد فوت ہو گئے، ماں نے تربیت کی، بچے نے ہوش سنبھالی، 10 سال کا بچہ ہوا، اللہ پاک نے ایسے بچوں کو سارے ایریے کے بچوں کا امام منتخب فرما دیا ہوا تھا۔ میں واقعات آپ کو سناؤں گا، سچے واقعات، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے میں، اس سے آئندہ جمعے میں، کہ بچوں پر والدین والدہ کی محنت کیسے کر کے رنگ لاتی ہے اور وہ بچہ وقت کا امام بن کر سامنے آتا ہے۔ فکر کر کے میرے پیارے بھائیوں بچوں پر توجہ دیں، مساجد میں لے کر آیا کریں، کوئی چھوٹا بچہ اگر مسجد میں گڑبڑ کر رہا ہو، بھاگ بھوگ رہا ہو، اس کو ڈانٹا نہ کریں، مارا نہ کریں، کہیں بھی ادھر ادھر جاتے آتے وقت بڑے سلیقے کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ بڑے مسائل ہیں انشاءاللہ، میں اس پر مسلسل کوشش کروں گا 3 سے 4 جمعے اسی ٹاپک پر پڑھاؤں، کیونکہ کافی ساری باتیں ابھی باقی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔